يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5424، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و مال ہلاک ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 5425، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، جب تم چاند دیکھو تو عید کرو، اگر آسمان غبار آلودہ ہو تو 30 پورے کرو۔ حضرت سالم فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آسمان غبار آلودہ ہوتا تھا تو آپ چاند دیکھنے سے ایک دن پہلے روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5426، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر سورج طلوع ہونے کی جگہ کی طرف منہ کر کے فرمایا خبردار فتنے یہاں سے ہوں گے، 3 مرتبہ پر فرمایا اس طرف سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5427، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ تمہاری طرف عرض کی کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی؟ عرض کیا کیوں نہیں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنا ہے، جو میری اطاعت کرے وہ اسلامی حکومت کے حکمرانوں کی اطاعت کرے، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 5428، حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اہل شام میں سے، اور میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اس آدمی نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن آپ حج تمتع کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو یہ کرے اس نے اچھا کیا۔ اس آدمی نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، پھر فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرا کیا خیال ہے اگر میرا باپ اس سے منع کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ عمل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے گا یا میرے باپ کا؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا کہ حج تمتع کیا، تو بھی یہ کر۔ ایک اور حدیث ہے 5429، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، جب تم چاند دیکھو تو عید کرو، اگر آسمان غبار آلودہ ہو تو 30 پورے کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند دیکھنے سے ایک دن پہلے روزہ رکھتے تھے جب آسمان صاف نہیں ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5430، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و مال ہلاک ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 5431، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بقا اتنی ہے جو تم سے پہلی امتیں گزری ہیں جیسے جتنا عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک ہے، تو رات والوں کو تورات دی گئی، انہوں نے عمل کیا نصف نماز تک، پھر وہ عاجز آ گئے، ان کو ایک ایک قرات ثواب دیا گیا، پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے عمل اس پہ اثر تک، پھر وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو ایک ہی رات ثواب دیا گیا، پھر ہم کو قرآن دیا گیا، ہم نے غروب آفتاب تک عمل کیا، ہم کو 2 کی رات ثواب دیا گیا۔ اہل کتاب نے عرض کی اے رب ان کو تو نے 2 قرات کیوں دیا اور ہم کو 1 قرات دیے ہیں، ہم نے اس سے زیادہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا میں تم پر ظلم کیا، تمہارے اجر میں کمی کی؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں دوں۔ ایک اور حدیث ہے 5432، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھلوں کو کھجور کے بدلے نہ بیچو اور پھلوں کو پکنے سے پہلے نہ بیچو۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں بنایا نہ ابو بکر نہ عمر نے، یہاں تک کہ آخری زمانہ ملے۔ بس یزید بن اخنمر سے کہا مجھے بعض امور کے لیے کافی ہو جاؤ، یعنی چھوٹے کاموں کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 5433، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کے نازل ہونے کا جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتی کہ کل کیا کھائے گی، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کھائے گی، کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، بے شک اللہ جاننے والا خبر دینے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5434، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہیں، قریب نہیں ہے کہ تو ان میں کوئی اس کی سواری پائے۔ ایک اور حدیث ہے 5435، حضرت سالم سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو احمر سرخ نہیں کہا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دوران کہ میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اچانک میری نگاہ پڑی ایک آدمی گندم گو سیدھے بالوں والا 2 آدمیوں کے درمیان اور اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابن مریم ہے۔ میں متوجہ ہونے لگا، اچانک ایک آدمی بے نقاب پڑی، سرخ رنگ، موٹے جسم والا، گھنگریالے بالوں والا، دائیں آنکھ سے کانا، اس کی آنکھ گویا کہ خشک انگور ہے۔ میں نے سوال کیا یہ کون؟ انہوں نے کہا دجال۔ لوگوں نے بنو خزاعہ قبیلے کے ایک آدمی کے زیادہ مشابہ تھا، اسے ابن قطن کہا جاتا تھا۔ حضرت محمد کا قول ہے اس کا تعلق بنو مستلق ہوگا، بنو خزاعہ کی شاہ ہوگی سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5436، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر سواری پہ پڑھ لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5437، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ذی الحلیفہ بطن الوادی میں آئے، آپ سے عرض کی گئی بے شک آپ بطحہ مبارکہ میں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5438، حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذوالحلیفہ کے مقام سے گزرتے تھے تو وہاں آپ رات گزارتے یہاں تک صبح ہو جاتی، بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5439، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے اسامہ پہ عیب لگایا ہے اور ان کی امارت میں طعن کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جیسے حضرت سالم نے مجھے حدیث بیان کی اور فرمایا خبردار تم اسامہ پہ عیب لگاتے ہو، اس کی امارت میں طعن کرتے ہو، تم اس سے پہلے اس کے باپ کے ساتھ بھی یہ کر چکے ہو، اگرچہ وہ امارت کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھے پسند تھا اور اس کا یہ بیٹا تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھے پسند ہے، بس تم اس کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ یہ تمہارے بہترین لوگوں سے ہے۔ حضرت سالم کا قول ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا، لیکن انہوں نے کہا حاشا فاطمہ۔ ایک اور حدیث ہے 5440، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کیا معاملہ کروں اس میں جس کے متعلق فراغت کی گئی ہے، یا ابتدائی کام میں یا نئے کام میں؟ فرمائے جس میں فراغت کی گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب عمل کرو پھر عمل آسان کر دیا جائے گا، جو نیک ہوگا اس کے لیے نیکی آسان کر دی جائے گی، جو بدبخت ہوگا اس کے لیے بدبختی والے عمل آسان کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5441، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے آگے چلتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5442، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5443، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5444، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور شے
شراب ہے، ہر نشہ دینے والی شے حرام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ برابر حکم رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5445، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے غلام کو بیچا تو اس کا مال بیچنے والے کے لیے ہوگا مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگائے۔ جس نے کھجوروں کا باغ بیچا جو درست کیا جائے اس کا پھل بیچنے والے کے لیے ہوگا مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگائے۔ ایک اور حدیث ہے 5446، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اسی دوران کہ میں سویا تھا، میں نے اپنے آپ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے ملاحظہ کیا، اچانک میری نگاہ اٹھی تو میں نے ایک آدمی دیکھا جس کے بال سیدھے تھے، دو آدمیوں کے درمیان تھا، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بس میں توجہ کرنے لگا تو میں نے ایک آدمی دیکھا، سرخ رنگ، موٹا جسم، گھنگریالے بال اور کانی آنکھ، اس کی آنکھ گویا خوش انگور ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ دجال ہے، لوگوں میں سے وہ ابن قطن کے زیادہ مشابہ تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5447، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق ایک حکم نامہ لکھا، اس کو اپنی تلوار کے ساتھ ملا دیا، اعمال کی طرف اس کو نہیں نکالا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، پھر اس پر عمل کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا۔ اس میں جو لکھا تھا کہ 5 اونٹوں میں سے ایک بکری کی زکوٰۃ ہے، 10 اونٹوں میں 2 بکریاں ہیں، 15 اونٹوں میں 3 بکریاں ہیں، 20 اونٹوں میں 4 بکریاں ہیں، 125 اونٹوں میں بنت مخاض ہے، 135 اونٹوں تک اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو 1 بنت علیون ہو، 40 کی تعداد تک اگر اس میں اضافہ ہو تو 2 بنت لیون دیے جائیں، 70 تک اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو حق کا ہوگا، 60 تک اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو 1 جدہ، 75 تک اگر اس میں اضافہ ہو جائے تو 2 بنت لبون میں، 90 تک اگر اضافہ ہو جائے تو 2 حق کے، 120 تک، پھر 50 کے اضافے کے ساتھ 1 حقہ اور ہر 40 کے اضافے کے ساتھ بنت لیون۔ بکریوں کے زکوٰۃ کی تفصیل میں یہ ہے کہ ہر 40 میں 1 بکری ہوگی، اور یہ معاملہ اگر 120 تک ہوگا تو اگر زیادہ ہو تو 2 بکریاں، 200 تک اگر زیادہ ہو جائیں تو 3 بکریاں، 300 تک اگر زیادہ ہو جائیں تو ہر بکری میں سے 1 بکری، اس کے اوپر 100 کے نیچے تک نہیں کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ 100 ہو جائیں تو متفرق زکوٰۃوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، جو 2 مل جائیں تو برابر رکھی جائیں گی زکوٰۃ کے طور پہ، نہ کمزور اور نہ کانا جانور لیا جائے گا۔ سفیان فرماتے ہیں زہری نے گائے کا ذکر نہیں کیا، زہری فرماتے ہیں جب زکوٰۃ لینے والا آئے تو مال کے 3 حصے کیے جائیں، 1/3 اچھا، 1/3 برا اور 1/3 درمیانہ ہو تو وہ لینے والا درمیانہ مال لے۔ ایک اور حدیث ہے 5450، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا چومتے ہوئے سوائے 2 رکن یمانی رکنوں کے۔ ایک اور حدیث ہے 5451، حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذوالحلیفہ کے مقام سے گزرتے تو رات وہاں گزارتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، بتاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5452، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والا ذوالحلیفہ سے، شام والے جعفہ سے اور نجد والے کرن سے احرام باندھے، فرماتے ہیں میرے سامنے ذکر ہوا لیکن میں نے اسے باقاعدہ کسی محدث سے سماعت نہیں کیا، یعنی فرمایا یمن والے یملم سے احرام کا آغاز کریں۔ ایک اور حدیث ہے 5453، حضرت سالم اپنے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع کھجوروں کے ساتھ بدلہ کرنے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 1 سے زیادہ بار ہونے والی چیزیں یعنی سبزیوں میں رخصت دی۔ ایک اور حدیث ہے 5454، حضرت سالم نے اپنے والد گرامی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف 2 چیزوں میں ہو سکتا ہے، ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ رات دن کی گھڑیوں میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن اور رات کی ساعتوں میں اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5455، حضرت سالم اپنے والد گرامی
سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھجوروں کو خرید بعد اس کے کہ وہ درست کی جا چکی ہے تو اس کا پھل بیچنے والے کے لیے ہوگا مگر یہ کہ خریدار شرط لگائے، اور جس نے غلام بیچا جبکہ اس کی ملکیت میں کچھ مال ہے تو وہ بیچنے والے کا ہوگا مگر یہ کہ خریدار شرط لگائے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔